یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ صاحب صدر، انسان کا پیدا ہونا ایک فطری عمل ہے، اس کا مر جانا بھی ایک قدرتی امر۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ انسان نے اپنی پیدائش سے لے کر اپنی وفات کے درمیان میں جو وقت گزارا وہ کیسا رہا، اسی پر اس دنیا کی نظر میں وہ ہمیشہ کے لیے جی جاتا ہے۔ نہ آنے کو سوچا نہ جانے کو سمجھا، جہاں میں جو پل بھر ٹھکانے کو سمجھا۔ سمجھنے جو بیٹھے تو آیا سمجھ میں، بڑا کچھ کر گزرنے زمانے کو سمجھا۔ صاحب صدر، جو اس دنیا میں بڑا کر جاتے ہیں وہ عظیم کہلاتے ہیں۔ ان کی شخصیت کا احاطہ مجھ جیسے ناچیز کے قلم سے ہو جانا بھی ایک بہت بڑی بات ہے۔ آج میرا موضوع سخن ہے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال۔ آزادی کے لیے کیے سامان بے شمار، آزادی کے لیے کیے سامان بے شمار، اقبال تیرے ہم پر ہیں احسان بے شمار۔ 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہونے والے یہ عظیم فلاسفر، شاعر و رہنما در حقیقت اپنی اوائل عمری سے ہی منفرد شخصیت کے حامل تھے۔ اپنے علاقے میں شروع سے ہی آپ ہر دل عزیز اور مقبول عام تھے۔ اپنے بے پایہ خیالات کی بدولت آپ کو اپنے خاندان، اپنے علاقے، اپنے اساتذہ، الغرض اپنے عزیز و اقارب سب کی نظر میں بلند مقام حاصل تھا۔ ابتدائی تعلیم سیالکوٹ، پھر لاہور آمد، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے جرمنی اور انگلستان کا سفر کیا۔ علامہ اقبال نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد وطن واپسی پر مسلمانان ہند کی زبوں حالی کو دیکھا تو آپ کا دل خون کے آنسو رویا۔ اپنی جوانی، اپنی عملی زندگی اور اپنی بلند نگاہی کو مسلمانان ہند کی رہنمائی کی نظر کرنے کا ارادہ کیا۔ ایک بھیڑ کو ایک قوم بنانے کا دشوار گزار سفر آپ نے بڑی کامیابی سے طے کیا۔ ہر ایک شخص کو آپ نے اپنے قلم سے اپنے زیر اثر کیا۔ قدرت نے آپ کو ایک شاندار بصیرت سے نوازا تھا، لہٰذا آپ نے ہر طبقہ فکر کو اس کی سطح پر جا کر مخاطب کیا۔ آپ ہی دو قومی نظریہ کے بانی بھی ہیں اور آپ ہی دو قومی نظریے کو ہر انسان تک پہنچانے والے بھی۔ کبھی بانگے درا تو کبھی بالے جبریل، کبھی ضرب کلیم تو کبھی پیام مشرق، الغرض ایک سے بڑھ کر ایک تصنیف آپ کی مضبوط روحانیت اور معاشرتی اقدار کے مابین تعلق کا شاندار اظہار ٹھہرا۔ آپ فرماتے ہیں، وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ ہر میدان میں موجود انسان آپ کی شاعری کا دیوانہ ٹھہرا۔ آپ نے غالباً قدرت کے اسرار و رموز کو پہچان لیا تھا، جبھی تو آپ کی تمام تر شاعری عشق حقیقی کے نور میں منور نظر آتی ہے۔ کہیں پہ شکوہ جواب شکوہ کی صورت میں انسان کو اپنے رب سے مکالمہ کروا دیا، تو کہیں چھوٹی چھوٹی سبق آموز نظمیں لکھ کر اس دور کے بچوں کی بھی رہنمائی کی۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ صدر ذی وقار، اقبال ایک ہمہ جہت شخصیت کے حامل تھے۔ آپ ایک وقت میں مختلف محاذوں پر لڑنے کا ہنر رکھتے تھے۔ ایک طرف تو آپ اپنی بے مثل شاعری کے ذریعے برِ صغیر پاک و ہند کے سوئے ہوئے مسلمانوں کو خواب غفلت سے آپ نے جگایا، تو دوسری جانب آپ الہ آباد میں انگریزوں اور ہندوؤں سے مکالمہ کرتے ہوئے نظر آئے۔ ہو حلقۂ یاراں تو برے شم کی طرح نرم، ہو حلقۂ یاراں تو برے شم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ آپ نے برِ صغیر کے مسلمانوں کو یہ آگہی دی کہ وہ عقیدہ توحید کو مضبوطی سے تھامیں اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شعلے کو اپنے من میں روشن کریں، تاکہ دنیاوی محاذ پر دشمن کو چاروں شانے چت کیا جا سکے۔ آپ نے مسلمانوں کو ان کے عہد رفتہ کی یاد دلائی اور انہیں یہ باور کروایا کہ ان کی اصل طاقت ان کے باہمی اتحاد میں مضمر ہے۔ صاحب صدر، آج کے اس پورا شوب زمانے میں بھی جب کہ مسلمان پوری دنیا میں تعداد زیادہ ہونے کے باوجود مغلوب ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اقبال کے افکار کا سہارا لیں اور اپنی صفوں میں مذہبی اتحاد پیدا کریں تاکہ وہ ہر میدان میں کامیاب و کامران ہو سکیں۔ میں اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ آج بھی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا، آج بھی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔
آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ.